اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. علامہ اقبال علیہ رحمہ یعنی جہاں سے تعلیم یافتہ ہوئے ہوں، جہاں سے پطرس بخاری، نون میم دانش، پھر حضرت خود تشریف فرمائے یہاں پر. میں تو مجھے بھی یہ آپ نے فرمایا کہ احمد اویس صاحب بھی ماشاءاللہ، تو اتنے بڑے منصب پہ کیسے شکر ادا کرتے ہیں، کیسے اس کام کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے جی، کوئی دن کا لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ مجھے اس بات کا شکر نہیں ہوتا میرے دل میں یا میری زبان پر کہ خدا نے مجھے اپنی قدرت میں شامل کر کے اس ادارے کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے. واہ. کیونکہ اس ادارے کی بلندی میں نہ صرف جو تمام اساتذہ اور طلباء اس ادارے میں پڑھتے ہیں ان کا فائدہ ہے، بلکہ اس ادارے کا اس ملک میں مقام ایسا ہے کہ جو اچھے اقدامات ہم لوگ کرتے ہیں، اس ادارے میں لائے جاتے ہیں، وہ دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں. بالکل، یعنی ماتھے کا جھومر ہے یہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کے ماتھے کا جھومر ہے یہ. تو جہاں بہت سا اعزاز ہے وہاں بہت سی ذمہ داری بھی ہے، اور خصوصاً ایسی ذمہ داری کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ پچھلے 15-20 سال میں ہمارا تعلیمی معیار گرتا چلا گیا، اور تعلیم کی تعریف جو ہے وہ بھی مختلف ہوتی چلی گئی. یعنی ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ بن جانا ہی اس کو ہی تعلیم سمجھا گیا، جبکہ تربیت کا معیار بھی اس سے ہٹتا چلا گیا. بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا کیا کام ہے کہ وہ تربیت کی طرف جائیں. تو وہ اب جب میں اور احمد اویس صاحب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، اس وقت ہمارے پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ ہم درس قرآن بھی لیتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ. ہم ایک ٹیوٹوریل گروپ میں بیٹھتے تھے کہ جس میں ہمیں اپنے ایکڈیمک میٹرز سے ہٹ کر جو ہمارے روزمرہ کی تکالیف تھیں یا کویسچنز ہوتے تھے وہ ہم اپنے اساتذہ سے پوچھتے تھے، آپس میں ڈسکشن کرتے تھے. اب جب میں واپس آیا ہوں اور اس کا وائس چانسلر بنا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اب اس ادارے کے ساتھ منسلک نہیں ہیں. اگرچہ کہ ابھی بھی ہم اچھے گریجویٹس پورے پیدا کرتے ہیں، اچھی ڈگریاں ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک تھا ایک بچہ جو جسے ہم راوین کہتے ہیں، ہر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے کو ہم راوین کہتے ہیں، اور وہ ایسا بچہ کہ جو کسی محفل میں جا کے بیٹھتا تھا تو اس کو تعریف کی جاتی تھی کہ یہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے اسلوب کو دیکھو، وہ اب ہمیں نظر نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ ایسا مسنگ فیکٹر ہے جو مجھے ہر جگہ آج نظر آتا ہے. یعنی یہ من حیث المجموعی اگر میں تعلیم کی بات کروں تو مجھے یہ فقدان نظر آتا ہے کہ پہلے لفظ تعلیم و تربیت ہم ایک ساتھ بولتے تھے، اب تعلیم کہیں اور تربیت کہیں اور. وہ فقدان بہت زیادہ یعنی نشست و برخاست ہے، اٹھنا بیٹھ. اساتذہ کی تکریم اور ان کی عزت اور ان کی اہمیت جو ہے وہ تک جو اسٹوڈنٹس کے دلوں سے جاتی رہی ہے. جی دیکھیے جی، اس میں بہت سی کمزوری ہو گئی ہم سے، اور اتنا ہم نے اساتذہ کو بھی اچھے لوگوں کو اساتذہ بننے کے لیے بہت زیادہ انسینٹیوائز بھی نہیں کیا. ہم جو ہے خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہماری فائنینشیل سکویز اتنی ہوئی کہ ہم اچھے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کر پاتے ایز استاد بنانے کے لیے، اور بعض اوقات جن کو بلاتے ہیں ان کو بہت تکلیف سے گزارتے ہیں کہ وہ استادی اپنے تعلیم کے شعبے سے ہی منسلک رہیں. تو ادھر بھی کمی ہوئی ہے، لیکن جو ہے ہم نے دوبارہ سے اس طرف جانا ہے، اور ہماری اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یہ بہت کوشش ہے کہ ہم اپنی فیکلٹی ٹریننگ کریں، ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف دوبارہ جائیں. ابھی یہ بہت ضروری ہے. احمد اویس صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ایک زمانے میں گورنمنٹ کالج کے سپورٹس مین، گورنمنٹ کالج کے مقرر ہر جگہ مانے جاتے تھے. سر خطا کلام کی معذرت، میں خود پورے 4 سال تک بہترین مقرر پاکستان رہا. ماشاءاللہ. پورے پاکستان گھوما کرتے تھے ہم. اب میں تو تقریباً 50 سے 60 مرتبہ کراچی چیمپئن رہا ہوں میں. ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی مقابلہ ہم نے مس نہیں کیا. وہی بات ہے، لیکن مجھے لطف ہوتا تھا. میں بات آگے بڑھا رہا ہوں احمد اویس صاحب کی جانبی، کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ گروم ہوتا تھا، مطلب آمنے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے، ایک پوٹینشیل اس کا نظر آیا. آج سب ختم ہو گیا. کیا فرمائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا.
جو ایکسپریشن کا ہیز بن ٹیکن اوے وہ میڈیا نے وہ ٹیکنالوجی نے چھین لیا ہے ایسا لگتا ہے. اب آگے محفلیں ہوتی تھیں کہ لڑکے اکٹھے بیٹھتے تھے, شعر و شاعری کے اوپر بیت بازی ہوتی تھی, ڈیبیٹس مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے انگلش اردو ڈیبیٹ. کیا موضوعات ہوتے تھے مباحثوں کے سر, کیا موضوعات ہوتے ایسے ایسے خوبصورت ہوتے تھے کہ جس کی جو ہے سننے میں مزہ آتا تھا ان کو. آپ اور اتنے وٹی ہوتے تھے وہ. آپ ڈیبیٹ کمپٹیشن میں جاتے تھے؟ جی میں خود اردو ڈیبیٹ کا بھی میں پرائز ہولڈر ہوں گورنمنٹ کالج. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ویسے جاتے تھے؟ جی بالکل. کبھی مجھے ہمارے اس زمانے میں اسٹینڈرڈز ایسے اچھے ہوتے تھے کہ ہم نیچے بیٹھ کے سننے میں بھی فخر محسوس. واہ واہ واہ. اچھا ایک بات بتائیے, جیسے کہ آپ ڈیبیٹ کمپٹیشن, اب دیکھیں کتنا وہ قرارداد کا فلوٹ ہونا, وہ رد دلائل کا آنا, کیا خوبصورتی ہوتی تھی اس کے اندر. اچھا وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی؟ جی بتائیے. ہاں جی کیا فرما رہے ہیں؟ وہیں سے لیڈرشپ نکلتی تھی, میں نے عرض کیا ان ڈیبیٹ کمپٹیشن سے, وہ جو ڈیبیٹرز تیار ہوتے تھے وہیں سے ایک لیڈرشپ نکلتی تھی. وہاں سے نکلتی تھی کیونکہ وہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ جو لوگ کیونکہ جن کا ایکسپریشن اتنا خوبصورت بن جاتا تھا, پھر وہ یونین اسٹوڈنٹ یونین تھی. وہ اسٹوڈنٹ یونین used to be a nursery for the leadership. وہاں سے آپ کو لیڈرشپ بلٹ ہوتی تھی, ایک نرسری تھی وہ. اور وہاں پہ یہ جب یہ ڈیبیٹس کمپٹیشن کے بعد وہ پھر جب ان کے الیکشنز ہوتے تھے اسٹوڈنٹ یونین کے, اس کے اندر وہ اسپیچز ہوتی تھیں, الیکشن اسپیچز ہوتی تھیں. پھر وہ ایک ڈیٹ اینڈ ٹائم فکس ہوتا تھا وہاں گورنمنٹ کالج میں, وہ اوپن ایئر تھیٹر کے اندر, کہ تمام جو کینڈیڈیٹس تھے, پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے یا سیکرٹری کا ہے یا وہ وائس پریزیڈنٹ ہے, تو اس میں پرٹیکولرلی پریزیڈنٹ کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا تھا گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹ یونین کا, وہ وہاں پہ آ کے وہ سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسپیچز کرتے تھے. وہ کوالیفائنگ اسپیچز ہوتی تھیں. پھر وہاں پہ وہ اپنے مینیفیسٹوز بنائے ہوتے تھے, وہ بتاتے تھے. تو وہ ایک ایسا ایکٹیویٹی تھی, ایسا ایک یوزڈ ٹو بی فیس ٹو واچ, ایک دیکھنے کا مزہ آتا تھا. اس کو ختم ہو گیا سر. اور وہ ایسی وٹ استعمال ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ایک اسپیچ تھی اسی طرح, وہ ایک لڑکا وہ بڑا اس کو ہوٹ کرنا شروع کر دیا, تو وہ ایک دم اس نے کہنے لگا کہ میں ایک بڑا واقعہ ہوا جی, میں آیا ہوں, اور جب میں آیا ہوں تو ایک جو ہے جو اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک خاتون اسٹوڈنٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر میری نظر پڑی, تو وہ انہوں نے شی جسٹ گیو اے اسمائل. تو میں نے اس کو اتفاق سمجھا, لیکن جب دوبارہ بھی نظر پڑی تو وہ اسی طرح ان کا اسمائلنگ فیس تھا. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں, یہ تبسم, یہ تکلم تیری عادت ہی نا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ بٹ جو ہے نا, ایک سر اور بات, ذرا ایک اور موضوع آپ سے چونکہ ریلیونس اس بات کی ہے, یہ بتائیے صاحب کہ ہمارا جو ایک عام طبقہ ہے, بالکل میں عام طبقے کی بات کر رہا ہوں, یعنی اب اندازہ کیجئے مزاج کیا بن گیا ہے. دودھ والا دودھ میں پانی ملا رہا ہے اور ٹی وی پہ وہ کوئی کرپشن کی خبر دیکھ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. گوشت کاٹنے والا نسوں کے اندر پانی انجیکٹ کر رہا ہے اور ٹی وی پہ خبر دیکھ رہا ہے کرپشن کی, گالیاں دے رہا ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. کیسی عجیب سی بات ہے کہ وہاں پہ فیکٹری کے اندر باقاعدہ جانوروں کا جو ہے وہ چربی پگھلا کر تیل بنایا جا رہا ہے, اور ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے کرپشن کی یا وائلنس کی یا غیر لا قانونیت کی, وہ گالیاں دے رہا ہے. مزاج کیسا عجیب ہو گیا کہ ہم خود نیچے, یعنی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ایسا ہوا کہ جو اوپر والے کر رہے ہیں اب ہمیں بھی وہی کرنا ہے, اور پھر ہمیں گالیاں بھی دینی ہیں اوپر والوں کو. یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں, اس میں سوسائٹی کے بھی میٹرز ہیں, اور اس میں ایک تو وہ بہادر شاہ ظفر نے کی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اور اس کا جو تھا اس میں ایک اور بڑا خوبصورت اس میں زیدی صاحب کا ہے, اس میں انہوں نے کہا نا کہ خود اپنے آنکھ کے شاطیر پہ نظر رکھیں, ہماری آنکھ کے کانٹے نکالنے والے. تو ہم اپنے اوپر نہیں دیکھتے ہیں اور ایک دم دوسرے کے اوپر ہم سٹرائک کرتے ہیں, اور وہ اسی برائی میں خود ملوث ہیں. بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں جب قانون کی گرفت کمزور ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو بڑی ایک بنیادی بات بتانے لگا. ہاں بتائیے. تو جب کسی بھی سوسائٹی میں قانون کی گرفت کمزور ہو جائے گی, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم کے اوپر, اسی سے آپ قانون کی گرفت مضبوط ہوتی ہے. دا مومنٹ قانون کی گرفت کمزور ہوگی, سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. تو یہ جو فری فار آل سوسائٹی ہے یہ انڈیکیٹ کرتی ہے جنگل سوسائٹی کو, جنگل لاء کو.
کہ جہاں پہ کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے. تو ہم اس ڈائیکاٹومی کا شکار ہیں پاکستان کے اندر کہ ہم نے ایک طرف ہم قانون کی بالادستی ہم نے آئین بنایا ہوا ہے, لیکن آئین کے اوپر جو پابندی ہونی چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی نہ ہو, صحیح. اور وہ اسی وقت نہیں ہوگی کہ جب ہم قانون کی بالادستی کے نظام پہ چل رہے ہوں.